السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ رکوع نمبر 18۔ اب اس میں ہمیں کیا کیا علم ہوگا؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ایمبیشن بنایا، کیا ایمبیشن مقرر کیا، ہماری زندگی کا کیا آبجیکٹو ہونا چاہیے، اس رکوع میں ہمیں علم ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو ہمارے لیے نعمت قرار دیا۔ آپ اس رکوع کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت بنا کر بھیجا اور خود بتایا کہ یہ میں نے تمہارے لیے نعمت بھیجی ہے۔ اور یہ کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد رکھے، اور اس کی کیا صورت ہے، ہم کیا کریں تو اللہ ہم سب کو یاد رکھے گا، وہ بھی ہمیں یہاں پر معلوم ہو جائے گا۔ اب یہ پہلی آیت ہے، آیت نمبر 148، اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، یہاں پر الفاظ یہ ہیں ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے۔ لفظی ترجمہ ہم اس کا پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے وجہتن، اس کے جو ہم 3 بڑے مفہوم لے سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا اور بنیادی مطلب اس کا جو ہوگا وہ ہوگا ڈائریکشن، یعنی ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ایک چیز کو ہر انسان اپنا ایم بنا لیتا ہے کہ یہ میرا آبجیکٹیو ہے، اس کے لیے میں نے کام کرنا ہے، میں نے اپنی ساری زندگی کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے کہ میں اپنا یہ گول اچیو کر لوں، اپنے اس ٹارگٹ تک میں پہنچ جاؤں۔ دوسرا مطلب اس کا جو ہے وہی آبجیکٹیو والا، اور اپروچ، آپ کا ایک وے جس پر آپ چلتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اپنے ٹارگٹ کو پانا آسان ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتا دیا؟ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، تم نیکیوں میں سبقت کرو۔ یہاں پر الفاظ استعمال ہوئے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ فَاسْتَبِقُوا کا جو لفظ ہے یہ سبق سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا۔ اور اب اللہ تعالیٰ یہاں کون سی دوڑ کی بات کر رہے ہیں؟ اعمال کی دوڑ میں، نیکیوں کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ یہ دنیا داری کے مقابلوں میں نہیں، نیکیوں میں، عبادت میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں آگے نکلو۔ اور الخیرات، خیرات کا لفظ جو ہے وہ خیر کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے ہر وہ کام جس میں بھلائی ہو۔ اور اس ضمن میں ہم بہت ساری چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں خیرات میں۔ اس میں انسان کے فرائض اور واجبات شامل ہیں، جیسے ہماری جسمانی باتیں ہیں، نماز، روزہ، اور اس کے بعد مالی عبادت ہے زکوٰۃ، اور ان کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرنا خیر کا کام ہے۔ پھر ہے ہماری اخلاقی اور سماجی بھلائیاں، وہ بھی خیر ہیں، لوگوں کے کام آنا، کسی مجبور کی مدد کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو بھی آپ خیر میں شامل کریں گے۔ علم کو پھیلانا، کسی کو اچھی بات سکھانا، دین اور دنیا کا ایسا علم حاصل کرنا اور پھیلانا جس سے دوسروں کا بھلا ہو، یہ سب کچھ خیر ہے۔ اور پھر اپنے دل کو حسد سے، بغض، کینے سے پاک رکھنا، دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبے رکھنا، یہ بھی خیر میں شامل ہے۔ تو ان سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا، یعنی جو نیکی بھی کرو گے، جو بھی خیر کا کام کرو گے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کر کے لے آنا ہے، سب کا وہ سب کے سامنے آ جانا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 149 میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو نماز کے وقت آپ اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ اب کیونکہ یہ رکوع جو ہے وہ پچھلے رکوع کے کنٹیکسٹ میں ہی چل رہا ہے، تحویل قبلہ کا موضوع تھا، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ سارے احکامات جاری کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ آپ اب یہ نہیں کہ صرف مکے میں موجود ہیں یا مدینے میں موجود ہیں تو آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ نماز مسجد حرام کی طرف منہ کر کے پڑھیں، اور یہ بھی نہیں کہ یہ صرف اس زمانے کے لیے یہ حکم تھا، یہ اب سارے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے، وہ کہیں بھی ہوں، نماز کے وقت اپنے گھر میں موجود ہوں یا نہ ہوں، سفر پر نکلیں، جہاں سے بھی نکلیں، تو نماز کے وقت آپ اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، اور یعنی یہ کہ اپنی نماز ادا کیجئے قبلے کی طرف رخ کر کے، اور یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حکم جو آیا ہے
یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ تو اب مسلمانوں کو بھی جیسے کہ پچھلی آیت میں حکم ہوا کہ تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، یعنی کہ جلدی سے اس حکم کو فالو کرو، اس پر عمل درآمد کرو، تم اس پر ایمان لانے والے پہلے بن جاؤ۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آیا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، یعنی کہ جو بھی عمل تم کرو گے، اچھا کرو گے، برا کرو گے، جو کچھ بھی کرو گے، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور آپ جس جگہ سے بھی نکلیں تو آپ اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام بھی کی طرف کیجیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آیات میں بھی اور احادیث میں بھی اس چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یہ اب وہی الفاظ پھر سے بولے جا رہے ہیں کہ جس جگہ سے بھی آپ نکلیں، یعنی خواہ آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، تو آپ اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام ہی کی طرف کیجیے۔ اور اے مسلمانوں، یعنی یہ سب کے لیے اجتماعی طور پر حکم ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو تو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر دیا کرو، یعنی نماز کا وقت ہو گیا تو اپنا رخ قبلے کی طرف کرو اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ اب اس میں ایک تو یہ کہ تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ یہ پرانی الہامی کتابوں میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ جو مسلم امت ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی، ان کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، مسجد حرام ہوگی۔ اس لحاظ سے یہ کہ اب مسلمانوں کے لیے یہ قبلہ بنانا ضروری تھا، ورنہ یہ مسلمانوں کے خلاف دلیل بن جاتی کہ یہ تو وہ امت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب جب حکم آ گیا کہ یہ تمہارا قبلہ ہے تو اب کسی اور طرف رخ کرو گے تو وہ تمہارے خلاف ہو جائے گی بات۔ اب کوئی دلیل تمہارے خلاف نہیں رہنی چاہیے۔ اسی مسجد کی طرف ہر نماز کے وقت جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنے چہرے کو پھیر دو اور نماز پڑھو، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ناانصاف ہوتے ہیں جو ہمیشہ ناانصافی کی بات کرتے ہیں، اگر تم ان کو اپنے خلاف کوئی ثبوت نہ بھی دو گے تو بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمہارے خلاف ناانصافی کی بات کریں گے، ان کو چھوڑ دو۔ تو اے مسلمانوں، ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کا مطمع نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ ہمیں کسی بھی معاملے میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ جو بھی معاملہ آپ کے پیش نظر ہو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس بارے میں میرے مالک کا کیا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، صحابہ کرام کا کیا طرز عمل ہے، وہی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ ہمیں صرف وہ اپنانا ہے اور اس کو اپنا کے ہمیں اپنے دل سے تمام ڈر ختم کر دینے چاہیے۔ لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرنا چاہیے، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے، جس کی تفصیل ہم اس سے اگلی آیت میں بھی پڑھیں گے، اور سورۃ المائدہ میں بھی ہم دیکھیں گے آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، کہ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ میں تم پر اپنی نعمت اب تمام کروں گا اور تم لوگوں کو ہدایت دوں گا۔ کیسے؟ اگلی آیت میں دیکھیے۔ اور دیکھیے اس آیت کے جو پہلے الفاظ ہیں وہی یہ ہیں جیسے کہ، یعنی کہ جو بات اس آیت کے اختتام پر چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی نعمت تمام کرے اور ہمیں ہدایت دے، وہ کیسے؟ جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان ایک رسول، خود تم میں سے وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات۔ ہمیں یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ یہ تلاوت اور یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہیں، اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھیں۔ اب آپ یہ الفاظ ان پر اگر غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے ہم نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی بالکل اسی طرح کے الفاظ پر مشتمل، انہوں نے جب وہ خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور جو جو دعائیں انہوں نے مانگی تھیں تو اس میں انہوں نے ایک دعا یہ بھی مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ان کے بیچ میں سے ہی ایک رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ اس دعا کی قبولیت کا
بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی، اپنی نعمت تمام کی مسلمانوں پر، اور مسلمانوں کی ہدایت کا یہ اہتمام کیا کہ ان کے درمیان ایک رسول بھیجا۔ اب یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم ان ساری چیزوں پر عمل کریں تاکہ اللہ کی نعمت ہم پر پوری ہو اور اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ لفظ استعمال ہوا ہے حکمت، کہ جب صرف یہ نہیں کہا کہ تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف کتاب کی تعلیم نہیں دی، ہمیں حکمت کی تعلیم دی۔ حکمت جو ہے یہ ایک بہت کمپریہنسو اور ڈیپ لفظ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کا مادہ ہے حکم۔ حکم کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کو روکنا یا قابو میں رکھنا، جیسے گھوڑے کی لگام کو حکمہ کہتے ہیں جو کہ اس کو بے قابو ہونے سے روکتی ہے، وہی مطلب ہے اسی لفظ حکمت کے اندر۔ حکمت انسان کو نادانی سے روکتی ہے، جلد بازی سے روکتی ہے، غلط فیصلوں سے روکتی ہے۔ حکمت کے اندر بہت ساری باتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد ہے کسی معاملے کی حقیقت کو سمجھنا، جذبات کے بجائے عقل سے کام لینا، کسی کام کو اس کے وقت، جگہ یا طریقے کے مطابق بالکل ٹھیک کر کے سر انجام دینا، یہ بھی حکمت ہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے حکمت مل گئی اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ حکمت میں بہت بھلائی ہے۔ پھر وہ حکمت سے مراد جو ہے وہ دین کی سمجھ بھی ہے۔ حکمت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اپنے ایم کو اچیو کرنا ہے اپنے، تو اس کے لیے جو آپ اپنا بیسٹ اسٹریٹجی آپ کی جو ہوگی، جو آپ کا طریقہ کار ہوگا، جس میں آپ کم سے کم نقصان سے آپ کا سامنا ہو، زیادہ سے زیادہ فائدہ پا سکیں، وہ آپ کا جو طریقہ ہوگا وہ حکمت ہوگی۔ اور حکمت یہ ہے کہ آپ اپنے علم کو بھی اس طرح استعمال کریں کہ اس کا بہترین نتیجہ نکلے۔ یعنی کہ یہ جو بولا نا کہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، صرف تعلیم سے کام نہیں چلتا، تعلیم جو ہے اس کے ساتھ حکمت ضروری ہے۔ تعلیم کے ساتھ حکمت نہ ہو تو صرف نادانی ہی رہ جاتی ہے۔ اب ہے آیت 152، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، پس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ انسان کے لیے بہت عزت افزائی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ انسان کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ اسے یاد رکھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث قدسی میں فرمایا کہ انسان جب مجھے زمین پر یاد کرتا ہے انسانوں کی محفل میں، تو میں اسے عرش پر فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ یعنی یہ تو وہ آیت ہے جو انسان کو فرش سے اٹھا کے عرش پر پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ انسانوں کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنا مقام کہاں تک رکھتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو یاد رکھے تو آپ اللہ کو یاد رکھیں۔ اب یاد رکھنے کے لیے یہاں پہ لفظ آیا ہے ذکر۔ اب ذکر کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی ہے اس میں ذکر لسانی، دوسری ہے ذکر قلبی، اور تیسری ہے ذکر عملی۔ اب ذکر لسانی سے مراد تو یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے، یعنی کہ تسبیحات پڑھتا رہے، جو کہ ہمیں احادیث وغیرہ میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ سب کلمات ذکر میں شامل ہیں، اور ان کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہمیں یہ ذکر کرتے رہنے چاہیے۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن جو ہے وہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہر موقع پر دعائیں مانگنا، کسی چیز سے آپ بچنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی، کسی چیز کو آپ پانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں، ہر بڑی سے بڑی بات میں، ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھیں، ہر کام میں اللہ کو یاد رکھیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ پھر یہ کہ دل میں اللہ کا ذکر کرنا، دل کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا۔ اور نعمتیں اللہ کی ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی ہیں، اللہ کی کیا نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ اور اللہ کا دل میں خوف رکھنا، اللہ سے امید رکھنا، اللہ کو یاد کر کے اپنے دل کو نرمی پہ مائل کرنا۔ اس کے علاوہ ذکر
عملی۔ ذکر عملی یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل اللہ کی فرما برداری کے سانچے میں ڈھل جائے، وہ اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کو کہ اللہ کی یاد میں ہوں۔ جو بھی وہ عمل کرے، کرنے لگے، اس سے پہلے اللہ کو یاد کرے۔ اگر وہ کہیں گناہ کے قریب آ گیا ہے تو اللہ کو یاد کر کے اس گناہ سے بچ جائے۔ یہ سب سے بہترین موقع ہے اللہ کو یاد کر کے اپنے لیے خیر کمانے کا۔ اس کے علاوہ یہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اب اس میں دو خاص باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ نماز کو ذکر کہا گیا، اللہ کی یاد کہا گیا، اور دوسری بات یہ کہ اس کو قائم کرو، اس کو قائم رکھو۔ یہ نہیں کہ کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، وہ نہیں، نماز کو قائم رکھو۔ پھر اور بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں، حلال کمانا، حرام سے بچنا، بہت سی مطلب ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے اللہ کی یاد اگر ہمارے دل میں ہو تو وہ ہمارے لیے نیکیاں آسان اور گناہوں سے بچنے کا موقع ہوگا۔ آگے فرمایا اب یہاں پہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرنا۔ یعنی اب یاد رکھنے کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ یاد رکھنا ہے، تو کیسے یاد رکھنا ہے؟ شکر کر کے، اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہو کے۔ شکر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کا ممنون ہونا، کسی کی نعمت پر اس کی قدر کرنا اور اس کے احسان کو ماننا جو ہوتا ہے اس کو شکر کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ استعمال کیا ولا تکفرون۔ اب تکفرون کا مطلب کیا ہے؟ اس کا عام مطلب تو ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ تم کفر مت کرو، لیکن اس کا مطلب یہ بنتا ہے میری ناشکری مت کرنا، کیونکہ کفر کا جو لفظ ہے، کفر کا مطلب لفظی مطلب ہوتا ہے چھپانا یا ڈھانپ دینا، اور کفر سے مراد ہوتا ہے انکار کرنا، یعنی کسی سچائی کو آپ جان بوجھ کر تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اس کو چھپا رہے ہیں، تو وہ کفر ہوگا، اور اس کی دوسرا مطلب اس کا ہوگا اس کی ناشکری کرنا، بے قدری کرنا اس کا۔ یہ لفظ جو ہے یہ ایمان کی ضد ہے، اس کا اپوزٹ ہے۔ اب دیکھیں آپ، یعنی کہ جو شکر کرنا ہے وہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اور جو کفر کرنا ہے وہ ہے اللہ کی ناشکری کرنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مجھے یاد رکھو، تو اس طرح یاد رکھو کہ میرا شکر ادا کرو، میرے ممنون ہو کر رہو، اور میری ناشکری مت کرنا۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔